أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فَأَمَّا پس اے پر البتہ من وہ شخص تابا جس نے توبہ کی وآمن اور ایمان لایا وعمل صالحا اور صالح اعمال کیے فعسا پس ان قریب امید ہے ان یکون یہ کہ وہ ہو من المفلحین فلاح پانے والوں میں سے وَرَبُّكَ اور آپ کا رب یخلق پیدا کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے جسے وہ چاہتا ہے ویختار اور وہ منتخب کر لیتا ہے ما کان نہیں ہے لہم ان کے لیے الخیارہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا اختیار سبحان اللہ پاک ہے اللہ تبارک و تعالی و تعالی اور بہت بلند ہے عما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں وربک اور آپ کا رب یعلم جانتا ہے ما تکن صدورہم جو کچھ ان کے سینوں میں چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں وہو اللہ وہی اللہ ہے لا الہ نہیں ہے کوئی بھی معبود برحق الا ہو مگر وہی لہ الحمد اسی کے لیے حمد ہے فی الاولی پہلے والآخرہ اور آخرت میں وَلَهُ الْحُكْمُ
اور اسی کے لیے حاکمیت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا تم دیکھتے ہو، اصل میں نا یا عربی میں ارأیتم کا لفظ اخبرتم کے معنی میں آتا ہے۔ ارأیتم کیا تم دیکھ کر مجھے خبر دو گے، ان جعل اللہ اگر بنا دے اللہ تبارک و تعالی علیکم اللیل تمہارے اوپر رات، سرمدن ہمیشہ، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، من الہ کون ہے معبود، کون ہے الہ، غیر اللہ اللہ کے علاوہ، یأتیکم جو لائے تمہارے پاس، بضیاء روشنی، افلا تسمعون تو کیا تم سنتے نہیں۔ قل کہہ دیجئے ارأیتم تم مجھے خبر دو، ان جعل اللہ اگر بنا دے اللہ علیکم النہار تمہارے اوپر مسلسل، علیکم النہار تمہارے اوپر دن، سرمدن مسلسل، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، من الہ کون ہے الہ، غیر اللہ اللہ کے علاوہ، یأتیکم جو لائے تمہارے پاس، بلیل رات، تسکنون فیہ تم اس میں آرام کر سکو، افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں۔ ومن رحمتہ اور اسی کی رحمت سے، جعل اس نے بنایا، لکم اللیل تمہارے لیے رات کو، والنہار اور دن کو، لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو، ولتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے، ولعلکم اور شاید کہ تم تشکرون شکر کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، فَيَقُولُ پس وہ اللہ کہیں گے، أَيْنَ شُرَكَائِي کہاں ہے میرے شریک، الَّذِينَ وہ، كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، سمجھتے تھے۔ وَنَزَعْنَا اور ہم نکالیں گے، مِن كُلِّ أُمَّةٍ ہر امت سے، شہیداً گواہ، فَقُلْنَا پس ہم کہیں گے، ہاتوا برہانکم پس لاؤ اپنی دلیل، فعلموا پس وہ جان لیں گے، ان الحق للہ بے شک حق اللہ کے لیے ہے، وضل عنہم اور گم ہو جائے گا ان سے، ما کانوا یفترون جو کچھ بھی وہ جھوٹ گڑتے تھے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ طریقہ کلام اختیار کیا کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کا ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوزخیوں کا ذکر کرتے ہیں، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی عذاب کا ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی رحمت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پچھلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا سا قیامت کا منظر پیش کیا تھا، تو یہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالی فوراً ہی سمجھایا کہ اگر تمہارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ذرا بھی خوف پیدا ہو کہ مجھے اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، تو فوراً سے اللہ نے اس کا حل بھی بتا دیا۔ فَأَمَّا پس رہا وہ شخص، مَن تَابَ جس نے توبہ کی، وَآمَنَ اور ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک اعمال کیے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ توبہ جو ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، بنیادی مطلب کیا ہے، لفظی ترجمہ کیا ہے، لوٹ آنا، رجوع کرنا، کہ انسان اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اپنے خالق سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو جو وہ توبہ کرتا ہے وہ در حقیقت کیا کرتا ہے، وہ واپس اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے خالق کی طرف لوٹ آتا ہے، جس کو ہم توبہ کا کہتے ہیں۔ اور توبہ ہوتی ہی وہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو لوٹ آؤ اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا نصیحت والی توبہ، وہ رجوع کرنا جو آپ کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے، اور نصیحت وہ ہوتی ہے جس کے بعد انسان دوبارہ اس گناہ کے اندر ملوث نہ ہو۔ اور توبہ کی بنیادی شرائط بھی یہی ہے کہ انسان یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی کلامی کہہ دے توبہ 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 میری توبہ ہو گئی، یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ اس گناہ کے اوپر سب سے پہلے انسان نادم ہو کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پختہ وعدہ کریں کہ اللہ میں ایک دفعہ معاف کر دو، دوبارہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پکا یقین کریں کہ آئندہ کے بعد میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا، وہ توبہ ہوتی ہے، صرف زبانی کلامی توبہ نہیں ہوتی۔ یہاں بھی اللہ نے وہی ذکر کیا، فَأَمَّا مَن تَابَ، جو لوٹ آئے، جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ رجوع کرنے کی پہچان کیسے ہوگی؟ جیسے عمومی طور پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ جو ہوتی ہے وہ کیسے پتہ چلتا ہے وہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب بھی گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس تعلق کی مضبوطی کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ کہ انسان آمنا، ایمان لے آتا ہے، وعمل صالحا، اس کا دل جو ہے وہ نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ اگر تو انسان کا دل نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے تو اس کو سمجھیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جتنی بھی وہ نمازیں پڑھ رہا ہے اس کی نمازیں اس کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے روک رہی ہیں، تو گویا کہ اس کی نمازیں اللہ کے دربار کے اندر قبول ہو رہی ہیں۔ اور جس آدمی کی نماز اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو رہی، اس کی نماز جو ہے اس کو برائی سے نہیں روک رہی، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنی چھوڑے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ کون سا ایسا فعل ہے جو میرے سے سرزد ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میری نماز اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ قبولیت کو نہیں پہنچ رہی۔ یقینی طور پر جو آدمی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک طرف سے آدمی جو ہے وہ پکا سچا نمازی ہے، نیک ہے، تہجد گزار ہے، اور دوسری طرف سے وہ آدمی جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، لوگوں گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اور انسان دوسرے جو ہے لوگوں کا ناحق مال بھی کھا رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کام اکٹھے نہیں چل سکتے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے اپنی طرف آنے کے جو راستے ہیں وہ آسان کر دیتے ہیں۔ من تابا، جو اللہ کی طرف رجوع کرے، وآمنا، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور وہ صالح اعمال بھی کرے۔ یہ تین کام جو بھی انسان اپنے ساتھ اپنے لیے خاص کر لے گا، لازم و ملزوم کر لے گا، تو کیا ہوگا؟ فعسا، پسند قریب، ان یکون من المفلحین، وہ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جو بھی یہ کام کرے گا وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عسا کا لفظ استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ جس نے بھی توبہ کی وہ جنتی ہو گیا۔ کیا کہا؟ ان قریب ہے، ان قریب ہے۔ تو یہاں آپ غور کریں کہ اگر ایک عام دنیاوی اعتبار سے ایک بادشاہ، ایک حاکم وقت کوئی وعدہ کرے تو یقینی طور پر وہ اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ تو ایسا بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہو تو اس کا صرف انسان کو امید دلا دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کو ہر صورت میں پورا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو جس چیز کی امید دلائے، جس چیز کا وعدہ دلائے، یقینی طور پر وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، وَیختار، اور وہ جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہاں سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو۔ کیوں؟ اللہ نے چاہا۔ اللہ نے چاہا سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس کے بعد جسے چاہا اس کو پیدا کیا، اس کے بعد جسے چاہا اس کو پیدا کیا، کہ تمام کے تمام اس دنیا کے اندر بسنے والے انسان سارے کے سارے کون ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد۔ لیکن دنیا کے اندر آنے کی یہ جو اللہ نے درجہ بندی کی ہے، یہ جو لائن لگائی ہے، یہ جو فہرست بنائی ہے کہ کس کا بیٹا کون ہوگا، پھر اس کا بیٹا کون ہوگا، اس کا بیٹا کون ہوگا، اس کا بیٹا کون ہوگا، یہ جو لمبی چوڑی فہرست ہے، رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ جسے چاہے پیدا کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم سے پہلے لاکھوں کروڑوں انسان ہو چکے ہیں، اور ہم سے بعد بھی کتنے لوگوں نے ہونا ہے۔ اور عالم کیا ہے کہ پہلے جو لوگ ہو چکے ان کے بارے میں اللہ نے ہم سے پہلے پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا، ان کو پہلے پیدا کیا، اور جو ہمارے بعد کے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا، ان کو بعد میں پیدا کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بشر بنا دے، جس کو چاہے جانور بنا دے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے،
نہ ہم اللہ کی تقدیر کے اندر، نہ کسی بھی اللہ کے فیصلے کے اندر کسی بھی قسم کا دخل اندازی کوئی انسان، کسی بھی قسم کی کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ وَيَخْتَارُ، اور جسے اللہ چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا یختار، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑا سا اختلاف بھی پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اسی کا اگر ہم جس کو اللہ نے چن لیا، یختار کے اللہ چنتا ہے، اور نیچے سے جس کو اللہ نے چن لیا وہ کیا ہوا؟ مختار ہوا، کہ اللہ نے اسے چن لیا۔ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختار کر لیا، کہ چن لیا کہ اللہ کے وہ چنے ہوئے بندے ہیں، تو یقینی طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے ان اللہ اختار علی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چنا، تو یقینی طور پر یہ بات تو یہاں تک ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے اس دنیاوی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مختار کل ہے، اگر اس کو مختار کل کو اس معنی میں لایا جائے کہ مختار کل کہا کہ کل انسانیت میں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو چنا، تو ٹھیک ہے بات۔ اور اگر اس کو ہم کہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کل انسانیت میں سے اختیار دے دیا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کل انسانیت میں سے چن لیا، مختار کل ہے، کل انسانیت میں سے چنے گئے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کو کہیں کہ کل انسانیت کا اختیار دے دیا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا ایک اختیار دے دیا، یہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو مختار کل کا مسئلہ ہے، اگر دوسری طرف سے اللہ کی طرف سے دیکھیں تو اللہ نے واقعتاً چنا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے جو ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں چنا ہو، یہ اللہ نے اختیار نہیں دیا کسی کو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہی اختیار ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، یہ اختیار اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ کیوں؟ کفار مکہ جو تھے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد فوت ہو چکے تھے۔ جب آپ 6 برس کے تھے تو آپ کی والدہ فوت ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ کے دادا جی فوت ہو گئے، پھر آپ کے چاچا فوت ہو گئے۔ یعنی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی اعتبار سے کوئی ایسا سہارا نہیں دیا کہ انسان اس کے اوپر فخر کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا سیدھا اپنے ساتھ تعلق قائم کیا تھا۔ بالکل ایسے ہی جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے دنیاوی اعتبار سے کوئی استاد نہیں دیا۔ کیوں؟ کہ جو آدمی کسی بھی اونچی منزل پر چلا جاتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ دیکھو بھی اس کا استاد کون ہے، جو بھی اس کا استاد ہے، اس استاد نے نا اس کو بہت اچھی تعلیم دی ہے، بہت اس کی اچھی تربیت کی ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ یہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام امی ہے نا، یہ امی کا مطلب یہ جو کہا جاتا ہے نا ان پڑھ، یہ اس وجہ سے ہے، اس دنیاوی اعتبار سے ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کسی کو استاد نہیں بنایا۔ اگر کسی کو استاد بنا دیتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا شاگرد ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی استاد نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کی تربیت میں رہے، اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے ان کو علم سکھایا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی تو ایک اعجاز ہے نا ان کا، کہ بنا کسی استاد کے ایسا کلام کہہ ڈالا جس کا پوری دنیا کو آج تک چیلنج ہے، قیامت تک چیلنج ہے کہ کوئی بنا کے دکھاؤ، ساری انسانیت مل کے بنا دو۔ بلکہ کہا کہ تمہارے جن اور شیاطین جو تمہارے سربراہ ہیں، جو تمہارے پیشوا ہیں، امام ہیں، وہ سارے مل جاؤ اور ایسا کلام بنا کے دکھاؤ۔ یہاں یہ ہے ما کان لہم الخیارہ، ان میں سے کسی کے پاس بھی اختیار نہیں۔ یہ جو کہتے تھے نا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ ہمارے اندر کمزور ہے، اور چاہیے کیا تھا کہ اگر اللہ نے قرآن نازل بھی کرنا ہے تو نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ مکہ اور یہ جو پاس بستی ہے، اس بستی میں سے جو سب سے بڑا سردار ہے، ان دونوں بستیوں میں سے جو سب سے بڑا سردار ہے، اس کے اوپر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا۔ اس یتیم کے اوپر کیوں قرآن نازل ہوا؟
ان کا یہ اعتراض تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے, جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے چن لیا, ان میں سے ان کا کیا اختیار ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں سے کعبۃ اللہ کو کیوں چن لیا, تمام بستیوں میں سے اللہ نے مکہ معظمہ کو کیوں چن لیا, پھر تمام لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سید ولد آدم کیوں چن لیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے, اللہ جس کو چاہے چن لے. ایسے ہی ہے جیسے کوئی اعتراض کرے تو اس کو کہہ دے بھائی اتنی مخلوقات میں سے اللہ نے تجھے انسان بنانا ہی کیوں چن لیا, اللہ تجھے کوئی اور جانور بنا دیتا. تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ویسے ہر بات کا جواب ہے, تو اس کو یہ کہہ دینا کہ آپ کوئی اور جانور بن کے آ جاتے نا, تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو ایسے پچھلے سوالوں کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی شان ہے, جسے اللہ چاہے عزت سے نوازیں. سبحان اللہ, پاک ہے اللہ تبارک و تعالی, و تعالی اور ان سے کہیں بلند ہے, عما یشرکون جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. وربک اور آپ کا رب, یعلم وہ زیادہ جانتا ہے, ما تکن صدورہم جو کچھ بھی وہ اپنے سینے میں چھپاتے ہیں, وما یعلنون اور جو کچھ بھی وہ ظاہر کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ظاہر اور باطن کو دیکھتا ہے. کوئی بھی آدمی کسی کے نہ ظاہر کو پہچان سکتا ہے نہ کسی کے باطن کو پہچان سکتا ہے, کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے, ظاہری وہ آپ سے بہت اچھے ہیں, بہت خوش ہیں, آپ سے جب بھی ملتے ہیں خوش اخلاقی سے ملتے ہیں, لیکن دلی طور پر وہ آپ سے تنگ ہیں, آپ ان کے دلوں کو نہیں جانتے. اور کوئی آدمی آپ دیکھیں کہ یہ اس کو محسوس کریں کہ یہ آدمی ظاہری طور پر میرے سے ناراض ہے, اور یہ جب بھی میری طرف دیکھتا ہے غصے سے دیکھتا ہے, کبھی اس نے میرا سلام کا جواب نہیں دیا, نہ اس نے مجھے کبھی سلام کیا, حالانکہ اس کے دل کے اندر آپ کے لیے محبت ہو. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نہ ظاہر کو کسی کے پہچان سکتے ہیں نہ باطن کو پہچان سکتے ہیں. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے جو ہر آدمی کے ظاہر اور باطن کو بالکل اچھے طریقے سے سمجھتی ہے, جانتی ہے, اور بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سے جانتی ہے جب وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا, اور اس وقت تک جانتی ہے کہ اس کا مرنے کے بعد بھی کیا حال ہوگا. یہ صرف اللہ کی ذات ہے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, وہی اللہ ذات ہے, لا الہ نہیں ہے کوئی بھی الہ, نہیں ہے کوئی بھی معبود, الا ہو مگر وہی. اگر کوئی ذات معبود کہلانے کے, الہ کہلانے کے حقدار ہے تو اللہ وہ صرف ایک ہی ذات ہے. لہ الحمد, اسی کے لیے تمام قسم کی حمد ہے. یہ حمد کے اندر تمام قسم کی کبریائی, بزرگی, بڑائی, ہر قسم کی تعریفات وہ اسی کے اندر آتی ہیں. لہ الحمد, اسی کے لیے حمد ہے, فی الاولی والآخرہ, اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. شروع سے لے کر آخرت تک اگر کسی کے لیے حمد ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات اقدس کے لیے. وَلَهُ الْحُكْمُ, اور اسی کے لیے تمام قسم کی حاکمیت ہے, کبریائی ہے, فرما روائی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کسی بھی قسم کا کسی کو اللہ کا شریک تو بنا لیتا ہے, لیکن یہ جو آخری جملہ ہے نا, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, کہ تم اسی سچے حاکم کی طرف لوٹائے جاؤ گے, یہاں آ کے تمام کا انکار ہو جاتا ہے. کیونکہ مرنے کے بعد بالاتفاق ہر مذہب کا اتفاق ہے کہ یہ روحیں جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتی ہیں. وہ کسی بھی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ ہر عقیدہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اونچ نیچ ہیر پھیر کرتا ہے, لیکن ہوتا یہی ہے کہ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ جہاں سے یہ روحیں آئی ہیں لوٹ کر وہیں جاتی ہیں. قل کہہ دیجئے, ارأیتم, یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے توحید کے پھر آگے اور دلائل دے رہے ہیں. قل ارأیتم, اے نبی کہہ دیجئے, ارأیتم, کیا تم مجھے خبر دو, ان جعل اللہ, اگر بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ, علیکم اللیل سرمدا, کہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے لیے اوپر رات ہو, الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک, من الہ غیر اللہ, کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ, یأتیکم بضیاء, جو تمہارے پاس روشنی کو لے کر آئے. افلا تسمعون, کیا تم سنتے نہیں. یہاں سے دیکھیں
کہ یہ جو ہے نا جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، جب تلک سے یہ فلکیات کا نظام انسان نے سمجھنا شروع کیا، دریافت کرنا شروع کیا، اس وقت سے آج تک انسان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دن اور رات کس وجہ سے ہوتی ہے؟ سورج کی وجہ سے۔ بھلے ہی ان کی یہ سائنس تبدیل ہوتی رہے، یہ نظریہ تبدیل ہوتا رہے کہ سورج گھومتا ہے یا زمین گھومتی ہے، سورج ساکن ہے یا زمین ساکن ہے، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ سورج ظاہر ہوگا تو دن ہوگا، سورج غروب ہوگا تو رات ہوگی۔ اس کے اندر کبھی بھی کسی کا اختلاف نہیں ہوا۔ اگر سورج چل رہا ہے تو پھر بھی سورج ظاہر ہوگا تو دن ہوگا۔ اگر سورج ساکن ہے، زمین کا وہ حصہ گھوم کے سورج کے سامنے آئے گا تو ہی جب سورج کی روشنی پڑے گی تو دن ہوگا۔ اس کے اندر تمام کا اتفاق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو ذکر کیا جس کے اندر بالکل اتفاق ہے کہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رات ہی طاری کر دے، بالکل رات رہے قیامت تک، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کون ایسی ذات ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ روشنی آئے گی دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ لائٹس آپ چلاتے ہیں، کتنی زیادہ روشنیاں چلائی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی سورج کی طرح کی روشنی پیدا نہیں ہوتی کہ جو ہر جگہ کو روشن کر دے۔ سورج آپ دیکھ لیں، حالانکہ یہ چھت ہے، کتنی بڑی چھت ہے، دن نکلتا ہے تو یہاں بھی روشن ہو جاتا ہے، اور لائٹ چلاتے ہیں تو لائٹ کے نیچے بھی اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہی سورج ہے جو ہر جگہ کو روشن کر سکے، اور بضیاء سے مراد وہی روشنی ہے کہ یہاں سے مراد سورج کی روشنی ہے کہ کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارے لیے اس روشنی کو لے آئے۔ افلا تسمعون، تم سنتے نہیں؟ اس سننے کا مطلب بھی اسی لیل کے ساتھ ہے، کیونکہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کوئی بھی آدمی کوئی چیز دیکھتا نہیں، صرف سنتا ہے۔ کہ اگر یہ رات مسلسل ہو جائے تو تمہیں صرف سنائی دے گا، دکھائی نہیں دے گا۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، بالکل ایسے ہی ذرا تم مجھے بتاؤ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر مسلسل دن ہی بنا دے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کی ذات کے علاوہ، یأتیکم بلیل، جو تمہارے پاس رات کو لے کر آئے، تسکنون فیہ، جس کے اندر تم آرام حاصل کرو، سکون حاصل کر سکو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیونکہ دن کا تعلق جو ہے وہ زیادہ دیکھنے سے ہے۔ اگر کوئی بولے گا تو سنائی دے گا، اگر کوئی نہیں بولے گا تو سنائی نہیں دے گا، لیکن دکھائی ہر چیز دے گی۔ یہاں ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا کہ دن اور رات کے اندر فرق کیا ہے، کہ دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیشت کے لیے بنایا اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکونت کے لیے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو آدمی رات کو جاگنے کا عادی نہیں ہے، وہ ایک رات جاگ لے تو کتنے دنوں تک اس کی طبیعت جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتی۔ ایک رات آپ جاگ کے دیکھ لیں، ایک رات پوری رات آپ جاگیں تو اگلا سارا دن بھی آپ سوئے رہیں گے تو آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، حالانکہ رات آپ کتنے گھنٹے سوئے؟ 5 گھنٹے 6 گھنٹے سوئے۔ فجر پڑھ کے آپ سو جائیں تو ظہر تک آپ کتنے گھنٹے سو لیں گے؟ وہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ فجر سے ظہر تک پوری ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں ہوتی، تھکاوٹ ہی نہیں اترتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو بنایا، رات کو سونے کے لیے بنایا اور دن کو جاگنے کے لیے بنایا۔ وَبِالرَّحْمَتِهِ، اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، جس نے بنایا دن کو اور رات کو تمہارے لیے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، پہلے اللہ نے رات کا ذکر کیا تو رات کی صفت پہلے بیان کی، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اس کے بعد دن کا ذکر کیا اور ساتھ ہی دن کا بھی بیان کیا، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعِلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم اللہ کا شکر کرو۔ یہاں آپ غور کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل دن ہی رکھتے، مسلسل دن ہی رکھتے تو کتنے مسائل کھڑے ہوتے کہ ایک آدمی سونا چاہتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر سو رہا ہے تو ہمسایہ جو ہے اس کو بھی نیند نہیں آئی، وہ اپنے گھر کے اندر کوئی کام شروع کر لے تو کتنا آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، کبھی بھی نیند پوری نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی اب رات ہے، سارے بچوں کو پتہ ہے سونے کا وقت ہے، بچے بھی سو رہے ہیں، بڑے بھی سو رہے ہیں، اگر مسلسل دن ہی رہتا، بڑے کا دل کر رہا ہے سونے کو اور بچے
بچے کا دل کر رہا ہے کھیلنے کو، تو آپ غور کرو کیسا عالم بنتا پھر، کہ آپ ابھی دن کو وقت دیکھ لیں کہ انسان کا دن کے وقت سونے کو دل کرے، لیکن بچے کتنا تنگ کرتے ہیں. اور اگر یہی مسلسل ہوتا تو آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت بنائی ہے، کتنی بڑی نعمت، کہ اگر یہ رات نہ ہوتی تو کبھی بھی کسی بھی انسان کی زندگی کے اندر سکون نہ ہوتا. اور ایسے ہی اگر دن نہ ہوتا تو روزگار کی تلاش کے اندر انسان کو کتنی مشقت ہوتی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس رات اور دن کی نعمت کو سمجھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. بالکل اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ذکر کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اس کے اندر دن اور رات کے الٹ پلٹ ہونے کے اندر کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ عقل مندوں کے لیے. جو عقل مند ہیں وہ اس نشانیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں، لیکن جو ہے ہی بیوقوف اس کو اس کے ساتھ کوئی بھی سروکار نہیں ہوتا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے گا انہیں، فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں، ذرا ان کو بلاؤ تو صحیح. یہ پھر اللہ نے وہی انداز اختیار کیا کہ توحید کے دلائل دینے کے بعد پھر دوبارہ ان کو ڈانٹ کے طور پر کہا کہ ابھی بھی تمہیں عقل نہیں آ رہی، ابھی بھی تم میرے ساتھ شریک بنا رہے ہو. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکالیں گے من کل امت شہیدہ، ہر امت سے گواہ. یہ گواہ کون ہوگا؟ یہ گواہوں کی مختلف صورتیں ہیں. سب سے پہلے گواہ جو ہے وہ ہر امت کا نبی، ہر امت کا رسول اس امت کے اندر سے گواہ ہوگا، پہلا وہ گواہ. پھر دوسرا گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر ذکر کیا کہ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، کہ ہم انبیاء کو بھی لائیں گے اور شہداء کو بھی لائیں گے، یعنی انبیاء کے علاوہ بھی گواہ ہوں گے. اور اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے سپارے کے اندر ذکر کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا سلسلہ بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو کہا کہ میں نے تمہیں امتً وسطا، کہ درمیانی امت، معتدل امت بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ امت محمدیہ جو ہے وہ کل امتوں کے اوپر، تمام کے تمام لوگوں کے اوپر، جتنی بھی سابقہ امتیں گزر چکی ہیں ان کے اوپر بھی گواہ ہیں اور اس امت کے اوپر بھی گواہ ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول جو ہیں وہ تمہارے اوپر گواہ ہوں گے. اب آپ غور کریں کہ ہم کیسے گواہ ہوں گے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کا ذکر کیا ہے. انبیاء نے تبلیغ کیسے کیا وہ بھی ذکر کیا. انبیاء کی تبلیغ کے جواب کے اندر امتوں نے انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا اس کا بھی ذکر کیا. پھر ان امتوں کے اوپر رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا عذاب نازل کیے ان کا بھی ذکر کیا. کہ یہ تمام کے تمام حالات جو ہیں وہ ہمیں قرآن مجید کے اندر سے ملتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید جو ہے تصدیق کرنے والی ہے جو ان کی کتابیں تھیں. اور اسی طرح اگر کوئی اس امت کے اندر رہتے ہوئے اس قرآن کو نہیں پڑھے گا تو پھر وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ہر امتی کے لیے، اس پوری امت کے اندر جتنے لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، قرآن مجید کو نہیں پڑھا، قرآن مجید کو نہیں سمجھا، اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ اللہ یہ فلاں بندے نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ میرے امتی نے، میرے بندے نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، قرآن مجید کو نہیں پڑھا، اس کو نہیں سمجھا. اس وقت آپ غور کریں کہ کیا عالم ہوگا. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، کہ ہم ہر امت کے اندر سے گواہ کو نکالیں گے. ہر امت کے اندر سے گواہ ہوگا کہ ہر امتی کے اندر ایک ایک گواہ موجود ہوگا. پہلے تو یہ، اور اگر اس معنی کو، اس مفہوم کو ذرا ہم وسیع کریں تو پھر وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، کہ آدمی اپنے جسموں کو کہے گا، اپنے اعضاء کو کہے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم کیوں میرے خلاف گواہیاں دے رہے ہو. اپنے ہاتھوں کو کہے گا، اپنے پاؤں کو کہے گا، اپنی آنکھوں کو کہے گا، اپنے کانوں کو کہے گا، زبان کو کہے گا، ہر چیز کو. اللہ تبارک و تعالی اس دن ہر چیز کو بلوائیں گے تو انسان کیا کہے گا، لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا،
تم میرے اوپر کیوں گواہیاں دے رہے ہو؟ تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں آج اس ذات نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلایا تو ہم تو حق کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ انسان ہی ہے جو راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا نا کہ جو مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دے گا تو میں اسے کیا کروں گا؟ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ آج بھی حدیث مبارکہ ایسے ہی موجود ہے کہ جو زبان کی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اسی وقت اس کو جنت کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کے پروانے کے حقدار ٹھہرتے ہیں کہ نہیں۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پس ہم ان سے کہیں گے ہاتو برہانکم، لاؤ ذرا اپنے دلائل، اپنی دلیلیں لاؤ۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، پھر وہ جان لیں گے کہ بے شک حق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائے گا ان سے، بالکل بھٹک جائے گا ان سے، دور ہو جائے گا ان سے، ما کانوا یفترون، جو کچھ بھی وہ جھوٹ گڑتے رہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی وہ جھوٹ گڑتے رہے ان کو اس وقت وہ سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ اس وقت صرف ان کو اپنی جان چھڑانے کی صرف ان کو ہوگی کہ کسی بھی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔